بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے ہم اپنے لیکچر کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کی جو سوشیو اکنامک پرابلم ہے، اور اس میں ہم نے جو سوشل پرابلم ہے پاکستان کی ان کے اوپر فوکس کیا تھا، اور آج ہم جو ہے پاکستان کی جو اکنامک پرابلمس ہیں ان کے اوپر جو ہے فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ وہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجیے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز اور انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے پاکستان کی اوور آل اکانومی کی طرف جو ہے نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکانومی ہوتی کیا ہے۔ تو اکانومی سے مراد جو ہے اشیاء کی پروڈکشن ہوتی ہے، ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور ان کی کنزمپشن ہوتی ہے۔ اور ایک مضبوط جو اکانومی ہوتی ہے، جو ایک مضبوط اکانومی سے حامل ملک ہوتا ہے، وہاں پر شہریوں کو جو بیسک نیڈز ہیں جن میں شیلٹرنگ ہے، فوڈ ہے، پہننے کے لیے کپڑے کی فراہمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو دوسری جو ضروریات زندگی ہیں جن میں تعلیم ہے، روزگار ہے، علاج معالجے کے لیے سہولتیں فراہم کرنی ہوتی ہیں، مہنگائی سے جو ہے چھٹکارا فراہم کرنا ہوتا ہے، جبکہ شہریوں کو کا جان و مال کا تحفظ ہے، انصاف کی فراہمی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ کی جو حکومت ہے اپنے شہریوں کو فراہم کر رہی ہے، ان بیسک نیڈز کے ساتھ ساتھ جو دوسری ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کر رہی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے مضبوط اکانومی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان میں یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کو میسر نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے یہ مضبوط اور جو ہے وہ ایک کامیاب اکانومی ہے۔ جی ہاں، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی کی جو ویک ہونے کی جو دوسری مین وجہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 2001 سے ہی جو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد سے ہی جو ہے پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں زیادہ بہتری جو ہے وہ نہیں آ سکی ہے، اور حکومت کی جو بیسک چیزوں کی طرف اٹینشن ہونے کی بجائے زیادہ تر جو حکومت کا جو اٹینشن تھی وہ وار اگینسٹ ٹیررزم کی طرف ہی تھی۔ جو زیادہ تر ہماری اسپینڈنگز تھی وہ وار اگینسٹ ٹیررزم پر ہی جو ہے وہ اسپینڈ ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے بھی جو ہماری اکانومی ہے یہ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکی۔ انرجی کرائسس، جی ہاں، انرجی کرائسس بھی ایک بہت ایشو رہا ہے پاکستان کے لیے۔ اگر اس کا اوورال ہم ہسٹوریکلی اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو شروع دن سے ہی پاکستان کو انرجی کرائسس کا سامنا رہا ہے، اور یہ بھی اکانومی کی مین پرابلم ہے۔ اس کی بڑی وجہ حکومتوں کی طرف سے بجلی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف عدم توجہی جو ہے اس کی مین وجہ ہے۔ اس وجہ سے جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی رہی ہے، اور اس کی جو پیداوار ہے وہ کم رہی ہے، اور اس وجہ سے انرجی کرائسس کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ البتہ پچھلے 4.5 سال یا 5 سال کا اگر ہم اوورال انڈیکس دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کافی حد تک جو انرجی کا کرائسس ہے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، اور کافی زیادہ جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور اس وجہ سے اب جو انرجی کا کرائسس ہے یہ کافی حد تک جو ہے اس کو ہم جو ایریڈیکیٹ ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ 2008 سے 2013 کے درمیان جو انرجی کرائسس تھا جہاں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، لیکن اب جو ہے اس میں واضح طور پر بہتری آئی ہے۔ لو فارن انویسٹمنٹ، جی ہاں ناظرین، پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم جو جاری ہے پاکستان میں، اس وجہ سے جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی کوئی بڑھوتری جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے، اس میں کمی ہی واقع ہو رہی ہے۔ دہشت گردانہ واقعات کی وجہ سے، ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے، سیکٹرینزم کی وجہ سے یہاں پر جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کی لہر پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کتراتے ہیں، اور وہ یہاں پر اپنا جو سرمایہ ہے لگانے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں۔ دوسری یہاں پہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا ہر وقت قائم رہتی ہے، اس وجہ سے بھی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ جو تشویشناک بات یہ ہے
کہ جو پاکستان کے جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی یہاں سے سرمایہ اٹھا کر باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں، خصوصی طور پر وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش میں وہ اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر رہی ہے۔ اگر ہم ماضی کے انڈیکس کو دیکھیں تو 2008 میں امریکہ کی جو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی جو ٹوٹل مالیت تھی وہ 869.9 تھی، یعنی کہ 2008 میں امریکہ کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جو ٹوٹل مالیت تھی وہ 869.9 ملین ڈالر تھی، جبکہ اب 2017 میں وہ کم ہو کر تقریباً 63.5 ملین ڈالر تک آ چکی ہے۔ یعنی کہ 2008 سے لے کر 2017 تک واضح طور پر امریکہ نے پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کر رہا تھا اس میں واضح طور پر ہم کمی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو UAE ہے اور جو KSA ہے ان کی جو پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ اس کی مین وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک میں جو یمن کرائسس ہوا تھا تو اس میں پاکستان سے جو فوجی امداد کی اپیل کی گئی تھی، لیکن پاکستان کی جو حکومت اس نے جو ہے وہ وہاں پر فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ اس وجہ سے بھی جو عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی کافی بگاڑ آیا ہے اور عرب ممالک کی پاکستان میں دلچسپی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چائنا کی ہم دیکھیں تو چائنا جو ہے اس کی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ 2008 میں چائنا کی انویسٹمنٹ کی جو ٹوٹل مالیت تھی وہ 101.3 ملین ڈالر تھی، جو کہ اب بڑھ کر 969.1 ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو چائنا کی جو اوورال جو چائنا اسپینڈ کر رہا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں CPEC کو ہم دیکھیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس میں جو چائنا تقریباً 62 بلین ڈالر کی ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کی طرف سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جو فلو تھا وہ کم ہوا ہے، البتہ چائنا کی طرف سے جو انویسٹمنٹ کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئی ہے اور اس میں بڑھوتری آئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک تسلی بخش چیز ہے۔ لو ایکسپورٹ اینڈ ہائی امپورٹ، ناظرین یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ کم ہے اور جو پاکستان کی جو درآمدات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہوا ہے، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ 2013 میں پاکستان کی جو برآمدات تھیں اس کی جو ٹوٹل مالیت تھی وہ 25 ارب ڈالر تھی، یعنی کہ 25 ارب ڈالر کی ہم برآمدات جو ہے وہ کر رہے تھے 2013 میں، اور 2017 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے اور اب یہ 25 سے کم ہو کر 21 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے ہماری برآمدات کی ٹوٹل مالیت۔ جبکہ درآمدات کی اگر ہم دیکھیں تو درآمدات بھی 2013 میں 40 ارب ڈالر مالیت کی تھی، جبکہ 2017 میں اس میں بڑھوتری آئی ہے اور 52 ارب ڈالر کی جو مالیت کی ٹوٹل درآمدات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ تو اس میں جو تجارتی خسارہ ہے وہ 32 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے نیک شگون نہیں۔ اگر ہم دیکھیں اوورال بھارت میں دیکھیں اور چین میں دیکھیں تو وہاں پر بھی برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے، البتہ ان کی جو درآمدات ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی صورتحال ہم دیکھیں تو یہاں پر برآمدات میں کمی واقع ہو رہی ہے اور درآمدات میں اضافہ واقع ہو رہا ہے اور جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو ہوشر با قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کی طرف بڑھنا پڑتا ہے اور قرضوں کو جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ درآمدات میں کمی کرے اور جو برآمدات ہیں ان میں کچھ اضافہ کرے تاکہ جو تجارتی خسارہ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کچھ مدد مل سکے۔ انفلیشن ریٹ یعنی کہ افراط زر، ناظرین پاکستان کا انفلیشن ریٹ ہے یہ اس وقت جو ہے یہ 5.20 ہے اور 2015 میں یہ ریٹ جو تھا 3.4 تھا۔ افراط زر میں اگر اضافہ ہوتا ہے، انفلیشن ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں جو اشیاء ہیں ان کی جو پرائزز ہیں وہ بڑھتی ہیں اور جو آپ کی پیسے کی ویلیو ہے وہ کم ہوتی ہے، جبکہ جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو اس میں جو پیسے کی ویلیو بڑھتی ہے اور اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اس لیے جو انفلیشن ریٹ کا بڑھنا اکانومی کے لیے نیک شگون نہیں ہے، البتہ انفلیشن ریٹ کا کم ہونا جو ہے یہ مضبوط اکانومی کے لیے اور حوصلہ افزا چیز ہے۔
टैक्स कलेक्शन। जी हाँ, टैक्स कलेक्शन का भी एक सीरियस इशू है हमारी इकोनॉमी की वीक होने में, इसका भी एक बड़ा हाथ है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन का जो ढांचा है वो सली बख्श नहीं है। जो एक तबकाती तकसीम है जिसमें जो टैक्स कलेक्शन है वो एक बड़ा तबका जो है वो टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहा। और जो अफसोसनाक चीज़ है, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो असेंबली में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, वो भी टैक्स पे करने में ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखाते। अलबत्ता आम लोग जो है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको हर ज़रूरियत ज़िंदगी की जो अशिया वो खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। इस वजह से जो टैक्स कलेक्शन की जो मजमूई मालियत है वो कम है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो इंडेक्स है उसके मुताबिक जो टैक्स कलेक्शन हुआ है 2016 और 17 में वो तकरीबन 3,330 ट्रिलियन रुपीस का है, जबकि इसका जो टारगेट रखा गया था एफपीआर की जानब से वो 3,621 ट्रिलियन था। मुल्क के जो निज़ाम हैं वो हमेशा टैक्सेस पे चलते हैं, इसलिए ये इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मुझे हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कलेक्शन का एक बेहतर और मुतवाज़न किस्म का एक निज़ाम जो है वो बनाया जाए, जिसमें जो तबकाती तकसीम है उसको ख़त्म किया जा सके और तमाम लोगों को टैक्स के दायरा कार में लाया जा सके। तमाम अशराफिया और गुरबत और पहले ही इस नेटवर्क में शामिल है, और जो एलीट तबका है जो टैक्स देने से जो है वो हिचकिचाहट महसूस करता है, टैक्स देने में जो है वो थोड़ी सी वो घबराहट महसूस करता है, इस तबके को भी इस नेटवर्क में लाने की अशद जरूरत है। अफगान रेफ्यूजीज। जी हाँ नाज़रीन, जो अफगान पनाहगज़ीन हैं ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बने हुए हैं, और इसके जिम्मेदार हम अफगानिस्तान को नहीं ठहराएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत इसकी जिम्मेदार रही हैं। हम अगर तारीख की तरफ जाएं तो जनरल ज़िया के दौर में जब वार शुरू हुई थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने जो है खुलकर रशिया का साथ दिया था, और जो वहाँ के पनाहगज़ीन हैं उनको मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी थी, और बाहर से पनाहगज़ीनों के नाम पे जो बेतहाशा इमदाद वसूल की थी, ये भी पाकिस्तान के ऊपर बर्डन बने हुए हैं। तकरीबन 35 लाख के करीब इस वक्त अफगान पनाहगज़ीन जो है वो पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे हैं, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी बहुत बड़ा बर्डन है। और हुकूमत जो है इनको यहाँ से निकालने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह ये है कि बैनुल अक़वामी इदारों से इनको अफगान पनाहगज़ीनों के नाम पर जो है इनको बड़ी मकदार में अमदाद मिल रही है, और वो जो है इनके अपने तिजोरियों में जा रही है। अलबत्ता जो अफगान पनाहगज़ीन है वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बर्डन बने हुए हैं, और इनको अगर हम यहाँ से वापस मुल्क में भेजते हैं तो उससे कुछ हद तक जो हमारी इकॉनमी है उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है। रिहेबिलिटेशन से मुराद वो है कि जो वार अगेंस्ट टेरर जब हमने शुरू की तो उसके बाद जो कबायली इलाका जाता है, फाटक एरियाज हैं, वहाँ से जो पनाहगज़ीन है वो मूव करके पंजाब की तरफ आए, पख्तूनख्वा की तरफ आए या दूसरे एरियाज की तरफ आए। उस वजह से भी जो बेरोजगारी की सूरत हाल है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि उनका वहाँ से यहाँ पर आना और उस हवाले से उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो फराहम करना, ये भी एक चैलेंज जो है वो रहा है। खुदा हाफिज़।